اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں اور بھی دوسرے مقام پہ فرمائے، لیکن سورہ اعراف کی ایک آیت میں آپ کو پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، انداز کیا تھا، وہ ذرا آپ سمجھ لیجئے۔ کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات آتے رہے، قرآن میں نزول ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دعوت کی تھی، جیسے جیسے مکے میں حالات پیدا ہوتے رہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کے واقعات کو پیش کرتا رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی فلاں فلاں نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لہذا آپ ان کی نبی کے تاریخ کو سنیے۔ اب آپ بھی وہی کچھ کرنا ہے اپنی قوم کے ساتھ، اس وقت کے رسولوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، معاملہ یہ تھا بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا کارساز، تمہارا فریادرس، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا صرف اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں اس کے سوا۔ کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف وہ اللہ ہی ہے تمہارے ہر مشکلات کا حل کرنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا۔ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اگر تم میری اس بات کو نہیں مانو گے تو مجھے ایک دن، بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہ بات آپ نے قوم سے کہی۔ اس کے بعد اب قوم کا جواب آتا ہے، سنیے آپ قوم کیا جواب دیتی ہے۔ وقال الملأ من قومه، قوم کے سردار، اس زمانے کے چودھری، بڑے بڑے جن کا مقام تھا قوم کے اندر، سب سے پہلے انہوں نے جواب دیا حضرت نوح کا علیہ السلام۔ کیا جواب دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا، من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تجھے کھلا ہوا گمراہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا جواب دیا قوم کے سرداروں نے وقت کے نبی کو، پیغمبر کو؟ اے نوح تو گمراہ ہے، نہ صرف گمراہ ہے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو گمراہی ان کے نظروں میں کیا تھی؟ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کی تھی، اور اس وقت کے باپ دادا کے دین کے خلاف تھی، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں باپ دادا کے دین کے خلاف زبان کھولنا ان کی نظروں میں گمراہی کی بات تھی۔ انہوں نے صاف کہا، یا نوح انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، وقت کا نبی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، اس سے قوم گمراہ بول رہی ہے۔ معمولی جرم ہے یہ؟ پیغمبر کو گمراہ بولنا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا بھی گناہ؟ اتنا بڑا گناہ کر رہی ہے قوم نبی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد نبی کا جواب کیا ہے، سنیے آپ۔ قوم گمراہ بولی، اور مشرک قومیں، بت پرست قومیں، اسی لیے تو کہا کہ اللہ الہ واحد کی عبادت کرو۔ اب نوح علیہ السلام کا جواب قوم کو آ رہا ہے، قال یا قوم لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، اے میری قوم، سنو ذرا، قوم گمراہ بول دی نبی کو، لیکن نبی اپنی قوم کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، ابلغکم رسالات ربی، اور میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ، تمہارا ہمدرد ہوں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے متعلق میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہ نبی
کا جواب تھا۔ نبی کسے جواب دے رہے ہیں؟ جو نبی کو گمراہ بولے۔ نبی پلٹا کے بول سکتے تھے نہیں میں گمراہ نہیں تم گمراہ ہے، میں تو رسول ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں تم گمراہ ہے، تم تو کافر ہے، تم تو مشرک ہے، اور تھے بھی مشرک وہ، تھے بھی کافر، تھے بھی گمراہ، کوئی غلط بات نہیں تھی اگر بولتے تو۔ اگر نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے گمراہ کہا اور پلٹ کے حضرت نوح بھی ان کو گمراہ بولتے تو صرف بحث اور مباحثہ ہوتا، اصل بات نہیں، دعوت کا کام ختم ہو جاتا۔ تو گمراہ میں گمراہ، تو بدعتی میں بدعتی، تو مشرک میں مشرک، یہ بحث چلے جاتی ہے اور اصل جو کام ہے دعوت کا وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن نوح علیہ السلام بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، قوم آپ کو گمراہ بولنے کے باوجود بھی قوم کو کیا کہا؟ قال یا قومی، اے میری قوم۔ کیا کہا؟ دیکھیے اس کے اندر ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک ہمدردی ہے۔ قوم گمراہ بولنے کے باوجود بھی نبی جو ہے اپنے کو بلا رہے ہیں، اے میری قوم کہہ رہے ہیں، تم غیر نہیں ہیں، تم میرے لوگ ہیں، میری قوم کے ہیں، تم میری قوم کے۔ فرمایا قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بضلالتم۔ کتنا پیار بھرا انداز ہے سمجھانے کا، اس کے اندر کتنی حکمت ہے، اس کے اندر کتنا درد ہے بات سمجھانے کا۔ فرماتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ پھر ساتھ میں کیا بات کہی؟ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ اب نوح علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں بات ہے ہی نہیں، ہر کہ میں اللہ کا نبی، اللہ مجھے نبی بنایا ہے، میرا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے، اور یہ میری توہین کر رہی، یہ مجھے گمراہ بول رہی ہیں، یہ تو نوح سوچا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ آپ بلا رہے ہیں، لگا لے رہے ہیں سینے سے، سمجھیے اب آپ، تو یہ دعوت کی بنیاد ہے یہ۔ اگر آج ہم کو کوئی گمراہ بولے پلٹ تو ہم گمراہ بولتے۔ یہ بحث چل رہی آج خاص طور پہ آج یہ زیادہ بحث چل رہی کہ آج خود مسلمان، وہاں تو غیر قوم تھی، مشرک قوم تھی، کافر تھے، وہ نوح علیہ السلام کو گمراہ بولے، لیکن وہ مسلمان۔ لیکن آج آپس میں مسلمان خود آپس میں سب مسلمان ہیں، لیکن ایک دوسرے کو گمراہ بول رہے ہیں۔ بھئی کسی حد تک ایمان ہے، ہوں گی کچھ غلطی، ہوں گی کچھ کمزوریاں، ہوں گی کچھ لا علم، لیکن کسی حد تک تو ایمان ہے نا، اس کے باوجود بھی آپ اس کو کافر بول دے رہے ہیں۔ اور جبکہ وہاں نوح کی قوم کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کفر ہی کفر تھا، لیکن کافر قوم نے آپ کو گمراہ کہا، لیکن پلٹ کے حضرت نوح نے انہیں گمراہ نہیں کہا، کہا یا قوم، اے میری قوم، آؤ میرے پاس، آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، آؤ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ دیکھیے یہ مسئلے، یہ حکمت یہ ہے، حکمت یہ ہے۔ دعوت کے اندر محبت، تعلقات، فراست، دوراندیشی، اپنائیت، یہ ہونا چاہیے۔ دعوت کے اندر غیریت نہیں، تو کون میں کون، نہیں نہیں، سب ایک ہے، ہم پورا انسان ایک ہے، سب آدم کی اولاد ہے، اس کے اندر نفرتیں نہیں۔ پھر بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو لاؤں گا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں کیا ہوا، کیسی کیسی مخالفتیں ہوئی، اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، وہ ضروری ہے، اس وقت بہت ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج دراڑیں پڑ جا رہی ہیں، تنظیمیں، تحریریں ٹکرا رہی ہیں مسلمانوں کے آپس میں، فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، گروپ بندیوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، فتوے جاری ہو رہے ہیں، مسلمان کو فتویٰ دے رہا۔ اور آپ دنیا کے حالات خراب دیکھیں، آپ مسلم مملکتوں کی حالت کو دیکھیے، اب آپ کیا حال ہے، کون کسے مار رہا ہے،
آپ دیکھیے سامنے شہر کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور جتنے بھی مسلمان وہاں پہ مرے یا شہید ہوئے ہیں، دشمن کی ایک گولی بھی نہیں لگی، وہاں پہ ایک گولی بھی خرچ نہیں ہوئی۔ آپ جسے یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، اسلام کے دشمن کہتے ہیں، ان لوگوں کی ایک گولی بھی خرچ نہیں ہوئی۔ سب مسلمانوں کو مارا ہے، سب مسلکوں کا چل رہا ہے، مسلمانوں کے تحریکیں بڑھ گئے، آپس میں دشمنیاں ہو گئی، شیعہ سنی کے جھگڑے ہو گئے، پھر اس کے اندر سے شیعوں میں کئی گروپ نکل گئے، کوئی علوی نکلا، کوئی زیدی نکلا، کوئی فلاں نکلا، سمجھ میں آ رہا، کوئی اہل بیت نکلا، اور پھر ادھر اہل سنت الجماعت، یہاں پہ بھی نکل گئے کچھ تحریکیں، اور یہاں پہ کچھ جماعتیں بن گئے، اس کے اندر کوئی سلفیہ نکل گئے، کوئی فلاں نکل گئے، یہاں پہ بھی دراڑیں پڑنا ہو گئے، حالانکہ کلو مسلم امت واحدہ۔ آج دشمن بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے مسلمانوں کی جناب علی تباہی کو دیکھ رہا، آج بول رہا کہ دیکھو مسلمان کو ہم کیسا قتل کر رہے ہیں، ہماری ایک گولی بھی خرچ نہیں ہو رہی، یہ خود ایک دوسرے کو مار لے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں بھی کیسا، کافر کا فتویٰ دے کے مار رہے ہیں۔ یہ تو آج ہماری چل رہی ہے میڈیا کے اوپر۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں زمین کے اوپر، غیر مسلم ممالک، کسی بھی غیر مسلم ملک کے اندر یہ جناب علی یہ دہشت گردی، یہ خون خراب ہے، قتل و غارت نہیں ہو رہی کہیں بھی، جو ہو رہی ہے تو مسلم ممالک میں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، نازک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس وقت حالات بہت سنگین ہے، اس وقت دشمن ایک بہت گہری چال چل رہا ہے کہ امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہا ہے، اور اسلام کے وہ لوز پول جسے آپ کہتے ہیں فروعی مسائل معمولی، اس کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے جماعتیں الگ کی جا رہی ہے، مسلک کی بنیاد پہ الگ۔ اب اس انداز میں کام ہو رہا ہے کہ ہم ان کے پلاننگ کو سمجھ ہی نہیں سک رہے ہوں، اور ہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، حالانکہ ہم سب کا کلمہ ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، سب کے نمازیں وہی، سب کے رکعتیں وہی، سب کی اذان وہی، سب وہی، معمولی مسائل ہے بھائی میرے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دشمن اس کو بیس بنا کے آج ہمارے اوپر خون کی جو ہولی کھیل رہا ہے وہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سب سے بڑا دور اندیش مسلمان وہ ہے، دشمن کے ان باریک چالوں کو سمجھے آپ، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے اس وقت قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، گہرائی سے مطالعہ ہونا چاہیے۔ میں اسی لیے اس عنوان کو اسی لیے لیا خاص طور پہ، کیونکہ آج اسلام کے نام سے قتل غارت گیری ہو رہی ہے، جتنے بھی اٹھے تشدد، سوچو آپ اسلام کا جو امیج خراب ہو رہا ہے، مسلمان کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا میڈیا کے اوپر، یہ خون قہر قوم ہے ایک۔ آج ہم کتنی بھی اخلاق کی باتیں کریں، کتنے بھی مسلمانوں کی ایکتا کی باتیں کریں، کتنے اتحاد کی باتیں کریں، یکجہتی کی باتیں کریں، آج دنیا اس کو جھوٹ سمجھتی ہے، کیونکہ تمہارا حال سامنے ہے آج میڈیا پہ، یہ کون ہے کاٹنے والے؟ اور اگر آپ کسی غیر مسلم کے بعد پڑھے لکھے کے بعد جا کے اگر دین اسلام کی بات کریں گے، اتحاد کے، انسانیت کی بات کریں گے، اگر انہیں فوری جناب یا انٹرنیٹ دبا کے کھولیں گا، یہ لیجئے عراق آپ کا، یہ لیجئے آپ کا فلاں، یہ لیجئے آپ کا فلاں، یہ کون کس کو مار رہا بھائی ذرا بولو، کیا ہے وہاں کوئی غیر مسلم؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کچھ نہیں ہے، کوئی جواب بتائے گا آپ کو میڈیا کے اوپر کھول کے، بتائے گا آپ کے شہر کے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، مسلکوں کی بنیاد کے اوپر، تحریکوں کی بنیاد کے اوپر، جماعتوں کی بنیاد کے اوپر، فروعی مسائل کی بنیادوں کے اوپر، یہاں تک کہ مساجد الگ کر دیے گئے۔ یہ بہت بڑا المیہ اس وقت کا، اور ہر تحریک اس وقت خوش فہمی میں ہے ہم جنتی ہے، دوسرے مسلمان کو مار کے کہہ رہا کہ میں خوش ہوں، آج مسلمان کو مار کے کہہ رہا کہ میں اس کو دوزخ میں پہنچا دیا اور میں جنتی ہوں، اور جب ایک مسلمان مار رہا گولی آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی مار رہا، اللہ اکبر بول کے مار رہا، اور مرنے والا بھی اللہ اکبر بول کے مر رہا۔ یہ تصویریں میڈیا کے اوپر ہے، عام ہے،
کیا ہم اپنا امیج پیش کریں گے اس میں؟ ایک نفرت کا ماحول، کوئی دور نہیں ہے کہ اب وہ نفرت کا ماحول، وہ لہریں ہندوستان میں بھی داخل ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ پس پردہ ایسے جناب سازشیں منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو لڑایا جائے آپس میں مسلکوں کی بنیاد کے اوپر، ہونے والا ہے، ہوشیار۔ اسی لیے حدیث میں بات کہی گئی، لیکن وہ فراست بات باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، وَاتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، مومن کی دور اندیشی سے بچو، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج تو مومن اندھا بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا، اس کے پاس اللہ کا نور کہاں ہے؟ اللہ کے نور سے کہاں دیکھ رہا ہے؟ ہاں، وہ تو بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا، کلمہ کو نہیں پہچان رہا، معمولی اختلاف کی وجہ سے آج اسے کافر کا فتویٰ دے دیا۔ حالات بہت خراب ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے ہم آخری دنوں سے گزر قیامت قریب آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے یہ خبر دی تھی، اسے پیشن ہوئے احادیث میں ملتے ہیں ہمیں۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ یہ حجۃ الوداع میں یہی بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ یہی ہوا، حالات وہی ہے۔ اب دعوت اور تبلیغ، اللہ کے دین کی بات، اس کے اندر ایک حکمت، ایک موعظت، اور انبیاء کا طریقہ دعوت کا کیا رہا ہے، کتنے تکلیفیں دی گئی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پیش کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ بت فروش پجاری تھے۔ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، ایک پجاری کے گھر میں پیغمبر۔ قرآن میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي وَأَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے ابا جان، آپ ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جو خود پتھر کے تراشے ہوئے، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بھٹکا ہوا دیکھتا ہوں۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آنکھ کھولی اپنے باپ کے گھر میں، وہاں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جب آپ کی مخالفت شروع ہوئی تھی حق کے معاملے میں، کوئی غیر نہیں، ان کے چچاؤں نے، ابو جہل، آپ کے والد تو تھے نہیں اس وقت، آپ کی ولادت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اب جب آپ کے ابو جہل، ابو لہب، فلاں فلاں جو آپ کے باپ کا درجہ رکھتے تھے، چچائیں تھے، جب وہ آپ کی مخالفت شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو پیش کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب ابراہیم بھی اپنے باپ کے سامنے بات رکھی تو ابراہیم کے باپ نے بھی جو ہے ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی پڑھیے اور پڑھ کے آپ کی قوم کو بھی سنائیے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھ کے اپنی قوم کو بھی سنائیے، سمجھائیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے اور سچے نبی تھے، اور کعبۃ اللہ کے فاؤنڈر تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے۔ وہاں پہ جو نسل تھی آپ کی تھی، اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے ایک بیٹے کو وہاں پہ بسایا تھا، حضرت اسماعیل کو، اور ایک بیٹے کو عراق میں بسایا تھا، اور دو شاخیں چلی، ایک شاخ اسحاق علیہ السلام سے چلی، وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور ایک شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکے میں چلی، وہ بنی اسماعیل کہلائی، اور اسی بنی اسماعیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، خاندان قریش میں، بنی ہاشم۔ سنائیے، والد صاحب بت پرست تھے، پجاری تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے جناب علی حق کی بات سمجھائے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، ایسوں کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ لما تعبد ما لا يسمع، ابا جان یہ سنتے نہیں نا،
ولا یبصروا، ابا جان یہ دیکھتے بھی نہیں، ہاتھوں سے تراشے پتھر کی مورتی ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان یہ کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے، یہ بے اختیار ہے، بے جان ہے، پتھر کی تراشے ہوئے. آپ ان کے آگے کیوں دنڈوت کرتے ہیں؟ ان کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ ان سے آگے دعائیں کیوں کرتے؟ بے حقیقت چیزیں. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، وہی جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری بات مانیے، آپ میری بات سنیے، آپ میں جو کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کیجیے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے پہ آپ کو میں لے چلوں گا، سیدھے راستے پہ تم چلو گے. اور کیجیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بول رہے ہیں انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، اس کی پرستش کی بندگی مت کرو. غیر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے آپ کسی مندر میں چلے جائیں، چاہے آپ کسی گرودوارا میں چلے جائیں، آپ چاہے آپ کسی چرچ میں چلے جائیں، آپ چاہے آپ کسی مزار پہ چلے جائیں، آپ یہ سب غیر اللہ کے عبادت خانے ہیں. غیر اللہ. مندر میں کیا ہے کہ ایک انسان کی تراشی مورتی کھڑی ہوئی ہے. گرودوارے میں کیا ہے؟ ان کے گرو کی سمادھی ہے. چرچ میں کیا ہے؟ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں کھڑی ہوئی ہیں. پیغمبر کی ماں ہے، پیغمبر ہے. مزاروں پہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے، نیک بندے ہیں، اندر ہے انسان. یہاں جا کے منتیں مانگنا، مرادیں ماننا، سجدے کرنا یا دنڈوت کرنا یا پرارتھنا کرنا، یہ سب غیر اللہ کی عبادت ہے. اور غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ شیطان کا پیدا کردہ نظریہ ہے، یہ اس کا وسوسہ ہے. اللہ کے سوائے دوسروں کی عبادت کرو. اگر جو بھی اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کریں گا، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا، شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اللہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں یدعون من دون اللہ شیطانا مریضا، یہ دوسروں کو، دیوی دیوتا کو نہیں پکار رہے ہیں، بلکہ شیطان مردود کو پکار رہے ہیں، کیونکہ اس کا سکھلایا ہوا عقیدہ ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، یہ شیطان کا سکھایا ہوا ہے. ورنہ پتھر کی مورتیوں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے، ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان شیطان رحمان کا نافرمان ہے، نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے، خطرہ ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے. دیکھا آپ نے، رحمان بولے تو اپن خوش ہوتے، اللہ رحم کرنے والا ہے. یہاں کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، رحمان عذاب بھی دینے والا ہے. دو باتیں وہاں اس کی صفت میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے بجان مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھائے. اب والد گاؤں میں مقام پہ تو پجاری ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، پیر چھوتے ہیں. ہاں کیا کیا نہیں، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، ان کے گھر کے اندر ہی بغاوت ہو رہی ہے. اب ہاں کیا بولیں گے؟ باپ نے کہا یا ابراہیم انت اراغم عن آلہت یا ابراہیم. اے ابراہیم میرے الہ جو میں جن کی عبادت کرتا ہوں، قوم جن کی کر رہی ہے، کیا تو نہیں مانتا انہیں؟ اراغب انت عن آلہت یا ابراہیم. اب باپ کی تبلیغ شروع ہو گئی. اب تک بیٹے کی تھی، اب باپ کی. یہاں سے اب یہ باپ کیوں ڈائلاگ ہے؟ یہ نہیں مانتا تو انہیں. اگر نہیں مانتا اور اپنے عقیدے سے باز نہیں آتا تو سن، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، میں تجھے گھر سے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، پتھرے مار کے نکالوں گا، ایک مدت تک نکل جا یہاں سے.
لئن لم تنتهِ لأرجمنك واہجرنی ملیہ. باپ کا غصہ، باپ کا غضب. اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب اپنے والد کے ساتھ کیا ہے؟ پتھرے ماروں گا، سنسار کر دوں گا، یہاں سے نکل جا. اب ایک نبی کا جواب کیا ہوتا ہے سنیے باپ. قال سلام علیک، ابا جان آپ پہ سلامت، جاتا ہوں میں. دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے ابا طنز مار کے نہیں جا رہی، ابا آپ جہنمی ہیں. ہم بولتے دیکھو آج ہمارے بچے ذرا سدھر گئے، توحید پہ آ گئے، تھوڑے بدعت میں ہیں، ابا امی جہنم میں جاتے تم. فوری جیب میں سے نکال کے دوزخ کا فتویٰ دے دیے. جنت اور دوزخ کے فتوے تو جیبوں میں رکھ لیے لوگ، گمراہی کے فتوے تو دوزخ میں رکھ لیے، کافر کے فتوے تو دوزخ میں، جبکہ فتویٰ ہے ہی نہیں. فتویٰ کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا، صرف انذار، تنبیہ، وارننگ، حتمی نہیں. کوئی کسی کو دوزخی نہیں بول سکتا، نبی نہیں بولے. کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو؟ قال سلام علیک، ابا آپ پہ سلامت ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا میں آپ سے اللہ سے معافی کی دعا مانگوں گا اور اللہ میرے اوپر مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ابا اب جا رہا ہوں، حجت پوری ہو گئی، آپ میرے کو گھر میں رکھنے تیار نہیں ہیں. میں تو جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نہیں، لہذا پھر بھی آپ والد ہے، آپ کے احسانات ہے، اور میری دل کی تڑپ یہ ہے کہ آپ کو میں حق بات کیا ہے بتاؤں، دوزخ سے بچاؤں میں آپ کو. لہذا اب آپ نکال رہے ہیں گھر سے تو میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ غم لے کے جا رہا ہوں، لہذا میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ابا آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے ان خداؤں کی جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں. وَأَدْعُو رَبِّي، ابا میں اپنے رب سے دعا کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اے ابا میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہ سکتا. دیکھا آپ نے کیا انداز ہے اس کا، دعوت کا انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے دعوت کے دین کا. اب آپ آئیے اس سلسلے میں رسولوں کی اجماعی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا، ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہم نے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کی اپنی زبان میں انہیں سمجھائیں، بیان کریں. جب قوم جھٹلائی نبیوں کو، تکلیفیں پہنچائی نبیوں کو، تو اس وقت تمام نبیوں کی اجماعی طور پہ اللہ وہاں پہ فرماتا ہے کہ قوم جب دعوت دے رہی تھی، قوم کو نبی ایذائیں، تکلیفیں دیے گئے، تو نبیوں نے کیا کہا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو بھی تکلیف دو گے ہم برداشت کریں گے، اس کے اوپر صبر کریں گے، ہم بدوا نہیں کریں گے تمہارے خلاف. ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، دعوت دیتے رہیں گے، تمہیں سمجھاتے رہیں گے، تمہاری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے تمہارے درمیان میں رہیں گے، بات تمہیں سمجھائیں گے، ہم آخری دم تک سمجھائیں گے ہم تمہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور ظاہر ہے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا، کیا بات کہی؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. یہ کام جاری رکھے پیغمبروں نے. آخر میں قوم بیزار ہو گئی ان کے خلاف، نفرت میں کہنے لگی
اس وقت کے منکرین جو حق تھے انہوں نے کہنے لگا ہم تم کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ہمارے زمین سے ہمارے ملک سے تم کو نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ تم توحید کو چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ، یا پھر ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ پیغمبر صبر کرتے رہے اللہ کے حکم آنے تک۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، پیغمبر کو جو ستائے گئے تھے، حجت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ منکرین حق کو تباہ کر دیا۔ حجت پوری ہونا ہے، وہاں پہ صبر کرنا ہے۔ یہی بات شعیب علیہ السلام کو کہی، وقال الذین کفروا وقال الذین استکبروا من قومہ یا شعیب لنخرجنکم من قریتنا او لتعودن فی ملتنا الا ولو کنا کارہین۔ شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے، قوم کے بڑے جو سردار تھے وہاں کے متکبرین وغیرہ وغیرہ جو لوگ بھی تھے، کہا اے شعیب ہم تم کو اپنے گاؤں سے ہماری بستی سے نکال دیں گے، ہم چلے جاؤ یہاں سے، تم یہ دعوت کا کام نہیں کرنا یہاں۔ شعیب علیہ السلام کے قوم نے کہا والذین آمنوا، اور تم کو اے شعیب تمہارے ساتھ جو ایمان ان کو بھی نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا قال اولو کنا کارہین، اگرچہ کہ ہم ناپسند کرتے ہو تمہاری بات کو، تب بھی تم ہمارے ساتھ ظلم کرو گے؟ صبر۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں مشہور آیت قرآن کی ایک سورہ طٰہٰ کی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرعون، مشہور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فرعون بہت مشہور تھا تاریخ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے فرعون کے پاس بھیجے اللہ تعالیٰ، اور بھیجنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَلَا تَعِنَا فِي ذِكْرِي، ہمارے حکم میں، حکم کے عمل کرنے میں، تعمیل میں ذرا سستی اور کاہلی نہیں کرنا، فوری چلے جاؤ۔ دونوں بھائی کو بھیجا، موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، اور بھیجنے کا اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سر اٹھا رہا ہے اور وہ باغی بن چکا ہے، بغاوت پہ اترا ہے، کہ جاؤ تم دونوں مل کے۔ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اور آیت کا بعد والے جملے بڑے اہم ہیں۔ یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو جاؤ فرعون کے پاس، حق بات پہنچاؤ، ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے، اس سے بات کرو گے، تو تمہارا دعوت کا انداز، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ ذرا سنو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے وہ؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں جا کے فرعون سے بڑے نرم انداز میں بات کرنا، بڑے نرمی سے بات کرنا۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ۔ کس کو بول رہے ہیں؟ پیغمبر کو بول رہے ہیں، فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے ذرا نرمی سے بات کرو۔ کئی کو بول رہے ہیں اللہ، کہ اللہ کو بھی ڈر ہو گیا کیا فرعون سے؟ زیادہ سختی سے بات کری تو میرا تختہ کہاں الٹتا کہ فرعون، نعوذ باللہ، ایسی بات تھی کیا؟ کیوں بولا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز ہونا، لب و لہجہ نرم ہونا، نرمی کا طریقہ ہونا، دعوت میں سختی نہیں، دعوت میں نفرت نہیں، دعوت میں فتوے نہیں، نرم انداز اختیار کرو۔ کیوں؟ ہر انسان نفس رکھتا، اور وہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے اس وقت، اس کے نفس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو سانپ کے ویسا بھس بل کے اڑتا ہو۔ اسی لیے ذرا انداز تمہارا نرم ہونا۔ کیوں؟ اگر یہ طریقہ تم اختیار کرو گے، نرم انداز، تو اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، اس کا دل نرم پڑ جائے۔ ہاں، اگر تم وہاں سے چلیں گے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، فرعون اے کافر اتر یہاں سے، اے جبار، اے کافر، اے ملعون، ہم کو گمراہ کر رہا تو اتر یہاں سے، اگر ایسا جا کے بولے تو انہیں بھی اپنی فوج کو لے گئے۔ اب دعوت گئی کام سے، لڑائی جھگڑا شروع ہو، تو اب دعوت گئی کام سے۔ اب شیطان چاہتا یہ ہے، اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں
ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے، تنازع پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے۔ وہ فرمایا اس کے بعد ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور چاہتا ہے کہ دعوت دینے والے اور جس کو دعوت دے رہے دونوں میں دوری پیدا ہو جانا۔ کیوں؟ کہ دعوت کا کام بند ہو جانا۔ انہیں ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تو دعوت کس کو دیں گے آپ؟ کس کو سمجھائیں گے آپ؟ ہاں، سمجھائیں گے کسے؟ پہلے سے پارٹیشن آپ بنا لیے تو سمجھائیں گے کسے؟ کہ اللہ رب العزت یہ بات فرمائی یہاں پہ، جاؤ فرعون کے پاس بڑے نرم انداز میں بات کرو، ہو سکتا ہے کہ طریقے سے فرعون نصیحت حاصل کر لے، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس کا دل نرم پڑ جائے۔ دعوت کا طریقہ یہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اور پھر یہ بات جو وہاں کہی گئی سورہ حامیم سجدہ میں دائی کے لیے خاص طور پہ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو بری بات اور بھلی بات دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچا رہا، اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو انہیں سوچنے میں مجبور ہو جائیں گا نا، ارے کیا میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کے کاٹ میں ہوں، پھر بھی انہیں سلام کر رہا، پھر بھی مل رہا کہ انہیں، ہاں کیا بات ہے؟ انسان کا دل ہے، ضمیر اندر رکھا ہے، کبھی نہ کبھی جاگیں گا انہیں نہیں۔ تو اللہ فرماتے یہ ہمارا فارمولہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تم اپنے دوست کو دشمن کو دوست بنانا چاہتے، اپنے مخالف کو موافق بنانا چاہتے ہو، ہمارے بتائے ہوئے فارمولے پہ عمل کرو کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچا رہے لوگ، اگر مصیبت پہنچا رہے ہیں، تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، تم انہیں دعائیں دو، تمہاری کاٹ میں ہیں تم ان سے ملو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوئے گا؟ پھر جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور یہ طریقہ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ تاریخ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا ہے، اٹھائیے سیرت دیکھ لیجئے کیا کیا مصیبتیں نہیں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن گواہ ہے، آپ کو دیوانہ بولے، مجنون بولے، شاعر بولے، جادوگر بولے، جادو زدہ بولے، ارے کیا کیا نہیں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے خلاف بددعا نہیں کرے۔ کوئی حدیث لا لیجیے بددعا کیا پوری زندگی میں؟ پوری زندگی کی سب سے بڑے مصیبت کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ہے؟ پوری زندگی کیا مصیبت کا دن، کئی مصیبتیں آپ کے اوپر، کئی تکلیفیں ہیں، زندگی کے سب سے بڑا مصیبت کا دن وہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل دن کون سا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صدیق کی بیٹی عائشہ، جب تیری قوم جو جھٹلائی مکے والوں نے تو میں طائف چلا گیا، وہاں 3 بھائی بادشاہ تھے، میں سوچا کہ ان کو دعوت دوں اور وہ ایمان قبول کر لے اور وہاں پہ مجھے پناہ مل جائے، لیکن وہاں پہ معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ جب میں وہاں پہ جا کے دین کو پیش کیا، وہاں پہ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے مجھے جھٹلایا، نہ جو جھٹلایا بلکہ وہاں کے جو اوباش بچے ہوتے تھے ان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ پتھرے مارے مجھے۔ میں چلتا رہا، پیچھے سے لوگ پتھرے مارتے رہے اور اتنا پتھر مارے کہ میں خون لہولیہان ہو گیا اور طائف سے ذرا نکل گیا اور وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک انگور کا باغ تھا اور اس باغ میں جا کے میں نے پناہ لی، وہاں پہ ہوش آیا، پورا جسم لہولیہان، جوتیاں آپ کے خون سے بھر گئے۔ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ مصیبت کا دن تھا عائشہ۔ قوم نے جب مجھے جھٹلایا، میرے ساتھ جو سلوک کیا، احادیث میں آتا ہے فرشتے کا نزول ہوا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ جو 2 پہاڑ ہے طائف کے اور پہاڑوں کے بیچ میں جو بستی ہے جو آپ کو تکلیف دیے ہیں لوگ، اگر آپ کا حکم ہو تو میں 2 پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس دوں، بستی ختم ہو جائے گی۔ فرشتے کا نزول ہو گیا۔ کیا جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟
فرشتے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. دور اندیشی، مومن کی دور اندیشی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اب آپ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لیں گے تو ان کی اولاد ایمان لے آئے گی، چھوڑ دو انہیں. یہی ہوا. وہی دور اندیشی تھی، دعوت میں دور اندیشی. کہاں نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم تو بول رہے آج ہماری مخالفت کیا دعوت میں، کاٹ ڈالو، مار ڈالو، جیل کو بھیج دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو. کیا کیا ہو رہا آج؟ ارے پھر آپ کو اجر کہاں ملے گا، ثواب کہاں ملے گا؟ مصائب اور مشکلات کو جھیلنا پڑے گا دعوت میں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے بار بار قرآن میں. آپ پڑھیے، قرآن میں 2-3 مقامات پہ آئے تھے. سورہ الکہف کی ایک آیت میں آپ کے سامنے فرما رہا ہوں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس بات کے اوپر، دین حق کے اوپر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، کہ آپ مارے غم کے ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا دیں گے، ہلاک کر دیں گے. ارے اللہ آپ کو روک رہا ہے، آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ آخر اتنا مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. آپ زخمی ہیں، جنگ احد ہے، شہید سنا بہری، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، پیشانی سے خون بہ رہا ہے. ہاں، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مجیب الدعوات ہیں، آپ اللہ سے اس قوم کے لیے بدعا کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ مجھے بدعا دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، اللہ مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ دعا کیے، جو زخمی کھا کے زخم ہونے کے بعد بھی دشمنوں کے لیے دعا کیے. کیا دعا دیے؟ اے اللہ یہ قوم نہیں جانتی، ان کو معاف کر دے. یہ قوم نہیں جانتی، انہیں معاف کر دے. یہ نہیں کہا اے اللہ یہ گمراہ قوم ہے ہلاک کر دے، نہیں بولا. اے اللہ یہ کافر ہے ہلاک کر دے، نہیں بولا. اے اللہ یہ قوم مجھے زخمی کر دے، اللہ اس کو ہلاک کر، نہیں بولا. اے اللہ نہیں، یہ قوم نہیں جانتی، انہیں معاف کر دے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی والی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ آپ سورہ مزمل پڑھیں گے. سورہ مزمل ایک دعوتی سورت ہے پوری. وہ دعوت کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کے خلاف یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں، آپ صبر کیجیے، صبر برداشت کیجیے، جھیلیے. صبر کرنا آپ کا کام ہے. اور صبر بھی ایسا کیجئے جیسا کہ پہلے کے رسولوں نے صبر کیا. نبیوں کو قتل کر دیا گیا پہلے کے کئی. آپ صبر کیجئے، آپ بھی رسولوں میں سے. آپ کے جو ہونے ہی ہونے مصائب مشکل آنے ہی آنے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اور ذرا بڑے پیارے انداز سے ذرا کنارہ کشی رہی ہے. اس سے لڑائی جھگڑا کر کے ہٹو مت. کیا فرمایا؟ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. ہجرت کا معنی چھوڑ دینا، ذرا الگ ہو جانا. کیسا الگ ہو جانا؟ جمیل. جمیل کا لفظ لایا، بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں. یعنی تعلقات برقرار رہنا، دوستی ختم نہیں ہونا. کیونکہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو شیطان کو موقع ملتا. آپ دونوں ملیں گے نہیں تو بات کس کو بولیں گے؟ ختم، شیطان کامیاب ہو گیا. آپ کیونکہ دونوں لڑ لیے تو اب دعوت کس کو دیں گے؟ اب شیطان کامیاب ہو گیا. نہیں، اسی لیے لڑائی جھگڑا نہیں دعوت میں. صبر، گالی دین دو، برا بہنے دے، کیا کہ جتنا آپ کو ستایا جائے اتنا آپ کو اجر ہے ہی ہے. اگر گالی بھی دیں کو آپ کو اجر ہے، اجر ہی اجر ہے دائی کو. فالذین ہاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دیکھو آل عمران کی آیت دیکھو. جنہوں نے دعوت حق کے معاملے میں اتنا ستائے گئے، اتنا ستائے گئے، فالذین ہاجروا، ہجرت کر دیے، وأخرجوا من ديارهم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، گھروں سے نکال دیے. نکال دیا نا، مکے سے نکال دیا نا صحابہ کو، اللہ کے نبی کو مکے سے نکال دیا. اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں بے انتہا تکلیفیں دی گئی انہیں. وقاتلوا وقتلوا، انہیں مارا بھی گیا، ان کے ساتھ جنگ جدال بھی ہوئی.
جو لوگ ایسے صبر کرتے رہے ان کے ساتھ اللہ کی بشارت ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کو اس جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الحجر کے آخری آیات میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کے مخالفن آپ کے خلاف جو کس رہے ہیں، جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، آپ کو کیا کیا بول رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، صدر کے معنی سینہ ہے نا، یزیق کے معنی کیا ہو رہا، تنگ ہو جا رہا، ارے میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، حق بات پہنچا رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، لیکن قوم مجھے دیوانہ بول رہی، جادوگر بول رہی، پاگل بول رہی، کیا کیا کی بول رہی۔ اب شیطان اکسا تو ظاہر ہے کہ نفس آ جاتا ہے وہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، کیا ہم قادر نہیں ہیں آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق پیش کرنا ہے، قیامت تک کے لیے آپ نمونہ ہے، اخلاق اعلیٰ آپ کو پیش کرنا ہے، آپ کی امت جو آنے والے آپ نمونہ ہے۔ کل آپ کی امت لوگوں کو سامنے دعوت و تبلیغ پیش کریں گے، انہیں آپ کا نمونہ اختیار کرنا ہے۔ کیا نمونہ؟ گالی کھا کے بھی دعا دینا ہے، ان کو پیار اور محبت سے بات سمجھانا ہے، آپ کا نمونہ اختیار کرنا ہے۔ اِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے تو ہم اس کا علاج بتاتے ہیں۔ دل میں درد ہو رہا تو جنا، سر میں درد ہو رہا تو کوئی گولی کھا لیتے نہیں، اب اللہ بتاتے ہیں آپ کے سینے میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا علاج ہم بتاتے ہیں۔ وہ علاج کیا ہے معلوم؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی پاکی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرو اور اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں سجدے میں گزارو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرے دم تک آخری وقت اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، یہ اس کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ کیا مطلب وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے میں گزارو، کیا مطلب؟ دن میں آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے سامنے دعوت دے رہے ہیں، اب جو مخالفت جو ہو رہی ہے، اب ایک دائی کی تڑپ کتنی اللہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ ایک آدمی کے سامنے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا، فلاں کر رہا ہے، یہ تو دن کا معاملہ ہو گیا۔ اب رات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے تنہائی میں سجدے میں جانا ہے۔ اے اللہ، جو مخالفت میری کر رہے ہیں، اے پروردگار ان کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، جا کے ان کے خلاف بدوا نہیں کرنا ہے۔ آپ کی تڑپ کو دیکھیں، آپ کے دل میں کتنی ہمدردی ہے قوم کے تعلق سے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنی ہمدردی ہے، کیا دعا کر رہے ہیں۔ ہدایت کا ڈالنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت کا دینا تو اللہ ہے، لیکن جب آپ دن میں دعوت پہنچائیں گے تو رات میں جا کے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ میں نے اس کے سامنے حق بات پہنچائی ہے، اے اللہ اس کے سینے کو حق کے لیے کھول دے، سجدے کیجئے، عاجزی کیجئے اللہ سے، اے اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اے اللہ اس نے تکلیف پہنچایا، اے اللہ میں معاف کر دیا اس کو، کہ اس کو کھول دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے بڑے ہی بے چین تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آلے۔ سورہ قصص کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بات پہنچانا ہے، پھر اللہ سے اس کے لیے جا کے تنہائیوں میں دعا کرنا ہے۔ ہاں، بات یہاں تک ختم نہیں ہو گئی، یہ کمرشل معاملہ نہیں ہے، کچھ صرف ٹریننگ دے دیے نکل گئے، نہیں، گھر میں آپ کتنا ہے، کتنی ہمدردی آپ کو اپنے قوم سے، یہ اللہ جاننے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے آج کل بعض دعوت کے کام کمرشل ہو گئے، فنڈنگ آ رہی دعوت کا کام، وہ سینٹر یہ سینٹر، کتنے کے سینٹراں کھل گئے، یہ پورے سینٹراں کمرشل دعوت کے ہیں۔ کمرشل جہاں آ جاتی دعوت کے ضمن میں، قرآن میں ایک سے زائد مقامات پہ پیغمبروں کے متعلق بات آئی، پیغمبر قوم کو دعوت دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟
ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں دعوت دے کے دین کا کام کر کے تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، مزدوری نہیں ہونا، اجر نہیں ہونا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، نہیں ہونا، میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے یہ۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، دعوت کا کام کر کے آپ پیٹ پالیں گے تو یہ آپ کے لیے کل نقصان دہ معاملہ ہے، آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے آپ کو، اور پھر آپ کا اخلاص بھی ختم ہو جائے گا اس کے اندر۔ یہ سنٹر وہ سنٹر، یہ چلا رہے وہ چلا رہے، وہ فلاں، آج اسی لیے خیر و برکت اڑ گئی، آج اخلاص ختم ہو گیا۔ بتائیے اب کہاں اخلاص باقی ہے تقریباً؟ تو کتنی ہمدردی ہے دائی کے دل میں۔ سورہ یاسین میں آپ تقریباً یاد رہی تھی لوگوں کو، ایک واقعہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں اللہ تعالیٰ 3 پیغمبروں کو بھیجا، مسلسل 2 آئے، قوم دونوں کو جھٹلا دی، بلکہ مفسر لکھتی ہے قوم جھٹلا کے ان کو قتل بھی کر دی۔ اللہ فرماتا فعززناہ ثالثۃ اخری، پھر اللہ تعالیٰ تیسرے پیغمبر کو بھیجا، قوم ان کو بھی جھٹلا دی۔ جب وہ نبی قوم کو دعوت پیش کر رہے تھے، یہ آدمی دور سے بھاگتا ہوا آیا، وجاء اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایک دور کے ایک شہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا کیوں جھٹلا رہے ہو؟ کہ تم سے کوئی چندہ تھوڑا ہی مانگ رہی، اللہ کی بات میرے جو پیدا کرا اس کی بندگی کرو بول رہی، کیا کچھ معاوضہ مانگ رہی نو؟ ہاں، کوئی رسید لے کے پھر رہی، کوئی سینٹر کھولے ہی نو، کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ ارے سیدھا سادہ معاملہ ہے، جو پیدا کرو اس کی پوجا کرو بول رہی، غلط کیا بات بول رہی؟ اس کے بعد قوم نہیں مانی۔ وہ شخص بولا انی آمنت بربکم فاسمعون، تم نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن سنو میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لیتا ہوں، میں انی آمنت بربکم فاسمعون، جو نبی آئے ہیں جو رب کے اوپر دعوت دے رہے ہیں ایمان لا، اب سنو تم گواہ رہو کہ میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آتا ہوں۔ جیسے ایمان لایا وہ شخص، اس کو بھی قتل کر دی قوم۔ اس کے بعد کے کیا جملے آیت کے وہ سنو ذرا۔ جیسے ہی وہ شخص قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت میں، بول دیا اللہ تعالیٰ۔ ابھی ایمان لایا تھا، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے بھی نہیں، کچھ منٹ کی بات تھی، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ابھی طہارت نہیں، غسل نہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں۔ ایمان وہ چیز ہے آدمی کو جنت میں لے کے چلے جاتے۔ قوم قتل کر دی، قتل کرتے اللہ بولا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا جب جنت میں داخل ہوا تو اس کے دل میں کیا بات تھی، اس کے دل کی حسرت کیا تھی، اللہ قرآن میں بتایا۔ بھائی کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ بولنے کی، جاؤ جنت میں ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں، وہ شہید کے دل میں کیا تھا وہ اللہ بتایا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے معزز مکرم بنا کے رکھا ہے آج۔ دیکھیے اب آپ، قوم جو ماری اس کو تو اس کے دل میں قوم کے خلاف بھی کوئی نفرت غضب نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ دل میں وہ نہیں تھا بلکہ حسرت تھی، میری قوم کو معلوم ہونا چاہیے تھا بھائی یہ، تاکہ وہ بھی جنت میں آنا تھا، خیر خواہی تھی مرتے وقت بھی۔ قوم قتل کر رہی، قتل ہونے کے بعد بھی قوم کے متعلق اس کے دل میں ہمدردی تھی، کاش کہ میری قوم بھی میرے ساتھ جنت میں ہو جاتی تو اچھا تھا، کاش اسے معلوم ہوتا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ دیکھو آپ دل میں کیا، آج ہمارا حال ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں اپنے فتوے۔ دعوت میں کیا ہوتا ہے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ فاتحانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے، سب کو معلوم ہے، زیادہ بات لمبی نہیں کر رہا ہوں بھائی۔ دعوت اور اس کا طریقہ کار کے اندر جو بات ہونی چاہیے، ہمیں جو ہمدردی ہونی چاہیے، اپنے دشمن سے بھی محبت ہونا، مخالفت سے بھی محبت کرنا ہے دعوت میں، آپ کو کوئی غیر نہیں ہے، آپ کو پوری آدم کی اولاد ہے۔ فتح مکہ ہوا، جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے تھے، کیا کیا تھے، پورے ٹھہر گئے آ کے۔ کیسے لوگ آتے اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیا، صحابہ کرام کو انگاروں پہ لٹا دیا، صحابہ کرام کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دیے، وہ سب کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ۔
کیا منظر تھا ان کا وہ. پھر سب سے بڑا بھیانک مسئلہ تو یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کو جناب عمرہ کرنے کے لیے آئے. صلح حدیبیہ کے اوپر 1200 صحابہ ہے، مدینہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیے، واپس چلو نہیں کرنا. معمولی بات تھی، یاد نہیں آتا آپ؟ تم مکے میں نہیں آنے دیے ہم کو، اب تو ہم فاتحانہ طور پہ ہیں. ہم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہم نے سفیر بنا کے بھی بھیجا، ہم کوئی غلط نیت سے نہیں آئے، صرف عمرہ کر کے چلے جاتے، ہمیں اجازت دیجئے، صرف 3 دن تک دیجئے کم از کم، عمرہ کر کے چلے آئے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے واپس لوٹنا پڑا، مدینے کو واپس چلے جانا پڑا. جب سنہ ہجری 8 میں جب فاتحہ آندھا طور میں مکے میں آ گئے، یہ سب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سامنے. کیا منظر تھا، وہ واقعات، صحابہ پورے موجود ہیں جن کی جائیدادیں کھینچ لیے، بیوی بچے کھینچ لیے، کیا کیا مصیبتیں ہوئی. کہا آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. سارے قریش کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلم اعلان، کسی صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، اس صحابی کہنے لگے کہ آج تو انتقام کا دن ہے، گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، یوم الملحمہ، آج تو گھمسان لڑائی کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم المرحمہ، آج گھمسائی لڑائی کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے. رحمت للعالمین مکے میں داخل ہوئے ہیں آج. اس کے بعد آپ تشریف فرما ہو گئے تو کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہے، سب کو معاف کر دیا میں. ارے یہ ہے نبی. اسی لیے تو قرآن نے کہا سورہ آل عمران میں وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل واقع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خدا نہ خواستہ اگر سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے، تیز کے ہوتے تو یہ مجمع کبھی کے چھڑ جاتا آپ کے پاس سے. یہ تو آپ کی اخلاق ہے، آپ دشمن سے بھی محبت کر رہے ہیں، آپ گالیاں کھا کے بھی دعائیں دے رہے ہیں، زخمی ہونے کے بھی بعد پھول برسا رہے ہیں، آپ دشمن کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے ہماری طرح سے، آج ہم ہیں نا، ہم ذرا نہیں مانا توحید کی بات کو، فوری گمراہ، ختم، کافر، ختم. تو کون رہتا، کون بیٹنگ آیا، وہی 4-5 بیٹھ جاؤ تم ہی لوگ. آپ بات پہنچیں گی کہاں سے، بات پھیلیں گی کہاں سے، اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کہاں سے. اب آپ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام، فتح مکہ ہوا، لوگ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں. اکرمہ کی بیوی بھی آ گئی. اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے. اکرمہ کی بیوی بھی آ گئی، سب کو معاف کر دیے، وہ بھی ایمان لا لی. اس کے بعد ابو جہل کا بیٹا مکے سے بھاگ گیا. معلوم ہے باپ کے کارنامے، میرے کو تو نہیں چھوڑتے، قتل کر دیتے، معلوم ہے مکے سے بھاگ گیا. اکرمہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی پناہ طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو پناہ دے دی، امان، اور بطور علامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ بھی دے دیا، یہ امامہ رکھو، یہ جاؤ اکرمہ کو لے کے آؤ. وہ دوڑتی بھی گئی. روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں، کبھی ساحل کے جدے پہ تھے، وہ جدے کے سمندر پہ، اور یمن بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے وہاں سے نکلنے کی. تو بہرحال وہاں پہ پہنچی، اس طرح اپنے شوہر سے ملاقات ہوئی. تو یہ چلو، نہیں میری جان نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کے آئی ہوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور امامہ دیا ہے. بہرحال ابو جہل کے بیٹے آ رہے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ، حرم میں کعبۃ اللہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے ٹھہر گئے، مرحبا یا اکرمہ، خوش آمدید اکرمہ، آئیے. ارے کہاں کا ابو جہل کا بیٹا، کہاں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر فاتح ہیں، مکے میں فاتحانہ طور پہ آئے ہیں. یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار.
ہم ان کے ماننے والے ہیں. ایک داعی کو یہ تمام چیزوں پہ نظر رکھنی ہے. اکرما آ رہے ہیں تو صحابہ کرام ادھر ادھر ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں. دشمن کا بیٹا آ رہا. اللہ کے نبی نے ادھر نظر ڈالی, صحابہ کرام کے تیور کو دیکھا, اس کے بعد کہا دیکھو یہ اکرما آ رہے ہیں, خبردار اکرما کے والد کے متعلق کوئی بات نہیں بولنا تم. وہ گزر گئے, اکرما کو ٹھیس نہیں پہنچنا, وہ آ رہے ہیں. کیا ظرف ہوگا, یہ کیا ظرف ہوگا. یہ ہے داعی, یہ ہے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکرما آ گئے, اٹھ کے آپ استقبال کے ٹھہر گئے, مرحبا یا اکرما. آ کے فوری آپ اپنا دامن پکڑ لیا حضرت اکرما, ایمان لا لیے. اس کے بعد خطاب مل گیا, اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ, باپ جہنم میں بیٹا جنت میں. یہ کردار, دعوت بہت نازک مسئلہ ہے, اسی لیے صبر, غصہ نہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ کہتے ہیں یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر شیطان تو دعوت کے معاملے میں آپ کو غصہ دلاتا, اور کیا دلاتا, ارے تو سچ ہے, تو حق پہ ہے, اس سے ڈر رہا کہیں کو تو, ہاں انہیں غلطی پہ رہ کے نہیں ڈر رہا, تو سچ پہ رہ کے کیوں ڈر رہا. اور بول, تو انہیں گمراہ بولے تو بھی گمراہ بول, کیونکہ تو گمراہ ہے ہی ہے, اس کو بولنے میں کیا ہے. جھگڑا, لڑائی, فساد, خون خرابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا, معلم گورنر بنا کے کہا, اے معاذ تم ایسی قوم کے ہاں جا رہے ہو یمن میں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور جہاں جا رہے ہو تم سنو, یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے درمیان میں آسانیاں پیدا کرنا, مشکلیں نہیں کھڑا کرنا. دیکھو آپ تلقین ہو رہی ہے, بشروا ولا تنفروا, خوشگوار ماحول پیدا کرو, نفرت کا ماحول مت پیدا کرو. عقیدے ہے, معاملات ہیں, سب اپنی جگہ, کام کرتے چلے جائے دعوت کا, آپ میل جل رکھیے, آپ دعوت کا آپ جائیے. آپ غیر مسلم ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ہیں, آخری وقت ہے ابو طالب کا, آخری وقت. ابو جہل آخری وقت مکے میں, ابو جہل بھی ہے بیٹھا ہوا سرانے, اور بڑے بڑے قریش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اے چچا کم سے کم آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے, توحید کا اقرار کر لی, تاکہ میں کل حشر کے میدان میں گواہ بن جاؤں آپ کا. آپ تکرار کرتے رہے, اصرار کرتے رہے. اس کے بعد ابو جہل بولا, نہیں ابو جہل, باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا. آخر میں وہ, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی مرتا ہوں, یہ کہا انہوں نے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخ میں سب سے ہلکا اگر کسی کو عذاب ہوگا تو میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. اور وہ ہلکے عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ ابو طالب کے پیرے میں 2 آگ کے جوتیاں پہنا دی جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کا بھیجا ابلتا رہے گا. یہ سب سے کم عذاب ہوگا. دیکھا آپ نے, آپ کے یہاں ایک لڑکا تھا, خدمت کرتا تھا, یہودی تھا, بیمار ہو گئے, آپ عیادت کے لیے گئے, اس کے والد بھی تھے وہاں پہ, آپ وہاں پہ بچے کو دین پیش کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اس یہودی لڑکے کے باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے, تو ایمان لائے. بازار میں جا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اخلاق سے, پیار سے, محبت سے. لوگ ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, مالی حاضر رسول یاکل الطعام یمشون فی الاسواق, ارے یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتا ہے, تانے مار رہے ہیں. پھر بھی پرواہ نہیں کر رہی, اللہ کی بات پہنچانا ہے, پہنچا رہی. اخلاق ہے, کردار ہے, صبر ہے, جو کہتے ہیں کہنے دیجئے. ہاں, تنہائی میں اٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, رات میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ سب ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہ دعوت کا کام ہے. دعوت میں پیار, محبت, غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک, ان کے جانا, انہیں پریشانی میں جانا, اس کے گھر میں میت واقع یا میت میں جانا, اس کو پرسا دینا,
آخری وقت ہے، دل نرم ہوتا ہے، کچھ بات کہنا وہاں کی حکمت کے تحت، کچھ بات توحید کی کرنا وہاں پہ. دیکھو بھائی، انسان کی زندگی اتنی ہے بھائی، دیکھو دنیا چھوڑ کے جانا ہے میرے بھائی. ارے آپ جائیے، آپ قریب ہو کے تو دیکھیے، آپ نہیں دور سے یہاں سے فتوے جاری کر دیں گے تو کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں نہیں گئے. اوقات کے بازار میں، میلے میں آپ چلے گئے، مدینے کے بازاروں میں آپ گشت کرنا شروع کر دیے، ایک ایک کو جا کے سمجھا. لوہار کے پاس آپ بڑھ گئے جا کے، بڑائی کے پاس آپ جا کے بڑھ گئے. ہاں، یہ سب کافر اور مشرک تھے وہ لوگ. ہاں، ہم تو خیر بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، تھوڑی بہت شرک و بدعت آ گئے، اور یہاں پہ تو انہوں کافر بول دے رہے ہیں. اور کیجیے آپ، اخلاق، کردار، یہ بہت ظرف والی باتیں ہیں، بہت ظرف ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجیے، صبر. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تکلیف ہو رہی، ذرا ہمارے پیغمبر ایوب کی بھی ذرا سنو تم، وہ کیسے تھے. ہاں، صبر ایوبی مشہور ہے. ایوب علیہ السلام کا صبر، اتنے مصیبت آئی، کیسے بیمار ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کوئی شکایت نہیں آئی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ساری باتیں میں اس کو اسی لیے کر رہا ہوں کہ دعوت کے ضمن میں بہت ہی حساس ہونا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، نبیوں کا مطالعہ کرنا ہے. قرآن میں جن پیغمبروں کو ان قوموں کی طرف بھیجا گیا، ان کا کیا سلوک رہا، کیا رویہ رہا قوموں کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ مکی زندگی جو 13 سال کی تھی، وہاں پہ کیا معاملہ رہا آپ کا اپنی قوم کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے. اور قوم کے ساتھ ہمدردی ہونا، چاہے مشرک رہو، کافر رہو، آپ کو ہمدردی کرنا ہے، آپ کو حکمت کی دعوت پیش کرنا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے سجدے کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور عمر کے لیے دعا کیے. یہ دونوں کا نام ایک ہی تھا، عمر بن خطاب، عمر بن حشام. ابو جہل کا جو اصل نام تھا وہ عمر تھا، لیکن اس کے باپ کا نام حشام تھا، عمر بن حشام. اور یہ عمر جو خلیفہ، یہ عمر بن خطاب، یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. معلوم ہے نا، ننگی تلوار نکل کے گردن کاٹنے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا تو معلوم ہے تاریخ میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے دعا کی. یا بعض روایات میں آتی ہے، اے اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، یا دونوں کو ہدایت دے. دیکھ رہے ہیں آپ، ہم کبھی کریں گردن مارنے آئے والے کی دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کو ہدایت دے، اللہ سینے کو کھول دے اس کے لیے. خالد بن ولید کے لیے دعا، زخمی کر دیا خالد بن ولید، وہی جنگ احد کے اندر کمانڈنگ تھا، کمانڈر تھے ایمان سے پہلے. اللہ کے نبی انہی کے اس میں زخمی ہوئے تھے، خالد بن ولید کی کمانڈنگ میں. اور کیجئے، اللہ کے نبی چاہتے تو صحابہ اکرام کو حکم دیتے کہ پیچھا کر کے خالد کا جناب علی قتل کر دو، یا کوئی ایسی خفیہ تنظیم بناتے کہ عمر کو قتل کر دو، ابو جہل کو قتل کر دو، ایسی خفیہ تنظیم بنا کے ان کا قتل کر دیتے. اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تنظیم بناتے، عمر کو قتل کروا دیتے، خالد بن ولید کو قتل کروا دیتے، تو پھر وہ عمر کہاں ملتا خلیفہ دوم اللہ کے نبی کو؟ ملتے نہیں. دشمن کو دوست بنانا سیکھو. اگر خالد بن ولید کو اگر ٹھکانے لگا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ خالد بن ولید کہاں ملتے جس کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا؟ نہیں، مخالف کو مٹانا نہیں، مخالف کو اپنا بنانا سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوست دشمن کو ختم کرنا نہیں، دشمن کو دوست بنانا سکھایا ہے. یہ طریقے، یہ گر قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتے ہیں. اسی لیے بہت ضروری اس بات کا ہے کہ اخلاق ہم سیکھیں، معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، تعلقات کے اندر غیر مسلم بھائیوں سے ہمدردی ہو، پیار ہو. ہاں، اپنے مخالف عقیدے والوں سے بھی آپ کو ہمدردی ہو، پیار ہو، ان کے تعلقات میں، ان کے آمدنی کے برے وقت میں کام آنا، خیریت پوچھنا. اللہ آپ کو دیا ہے تو غیر مسلم ہے، کوئی پریشان ہے، آپ ان کی مدد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دعوت کے اندر یہ عوامل ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ٹکراؤ نہیں، تنقید نہیں، تنخیص نہیں، موعظت حسنہ، اچھی بات بتائیں گے، آخرت سامنے رکھیں گے، دنیا کی حقیقت کو بتائیں گے، خالق کائنات کو بتائیں گے، اللہ کی معرفت بتائیں گے.
یہ ساری باتیں اخلاق کے تحت ہونا، ہمدردی کے تحت ہونا، پیار اور محبت میں ہونا، نفرت کا ماحول نہیں پیدا ہونے دینا. اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ موضوع ایسا تھا، میں آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، کیونکہ دعوت کا مسئلہ نازک ہے اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں اس سلسلے میں. اور جماعتوں کا، تنظیموں کا، تحریکوں کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کل بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اس سے جو بھی کام کر رہا ہے اس کو اپنے جگہ کام کر دیجئے، ہو سکے تو ان کا تعاون کیجئے، ان کا مدد کیجئے. وتعاونوا علی البر والتقوی، جہاں بھی تقوی کے کام ہیں، اچھے نیکی کے کام ہیں، ان کی مدد کرو، چاہے کرنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ان کاموں میں مدد مت کرو جو ظلم کے ہے، زیادت کی ہے، اگرچہ کو تمہارا باپ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ کر رہا ہو. یہ جنرل اصول ہے قرآن کا بتایا ہوا. لہٰذا ہم کو قریب ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، محبت سے ہوجیے. دعوت کے اندر گیپ نہیں، دعوت کے اندر بودھ نہیں، دعوت کے اندر دوری نہیں. دعوت کے معنی قریب، کلوز. جتنا کلوز رہیں گے آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے. آپ دور نہیں، دور سے تیر نہیں چلانا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ جلسہ کرے، ہم ان کے خلاف تقریر کر دیے، انہیں آ کے ہمارے خلاف تقریر کر دیا، وہ مولانا ان کو گمراہ بول دیے، ان کے مولانا ان کو گمراہ بول دیے، یہ مسجد بنا، یہ ممبر سے وہ مسجد والوں کو گمراہ، انہوں وہاں سے گمراہ. ارے یہ کیا ہے میرے بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہو رہا ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے ہم سب مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ہم نہ صرف میں مسلمان کہہ رہا ہوں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی تو اخلاق سے رہیں، ہمدردی سے رہیں، پیار اور محبت سے رہیں. انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہم سب زمین کے اوپر، آدم اور حوا کی اولاد ہے. اس اعتبار سے کوئی غیر نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے. اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ سے مانگیے، تڑپ مانگیے، اللہ سے طریقہ سیکھیے، مانگیے آپ. اور انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، قرآن مجید سمجھ کے پڑھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی وہ طریقے میں بتا دیں گا، وہ طریقے سکھا دیں گا، اور اللہ چاہیں گا تو ہم سے کام لے لیں گا دعوت و تبلیغ کا. اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ انبیاء کرام کا مشن ہے. اللہ جن کو اس کام کے لیے منتخب کر لے، یقیناً اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.